کہ اب کوئی مدد کرنے والا ہے ہی نہیں، لیکن وہ یہ تو جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ دعا کا دروازہ ہر ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جو کوئی بندہ اللہ کے پاس سوال نہیں کرے گا، اللہ کے پاس دعا نہیں کرے گا، اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرے گا، یغضب علیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے پر غصہ ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا کہ دنیاوی امداد، یہ دنیاوی تمام مدد کے دروازے جہاں بند ہو جاتے، تو اس وقت انسان کے لیے ایک واحد دروازہ کھلا رہتا، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دعا کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وقال تعالى في موضع آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تمام قسم کی تعریفیں، وہ حمد و ثنا، وہ بڑائی، وہ کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لاحق و زیبا ہے۔ بعدہ حمد و ثنا ہو، درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر، ہادی بنا کر ہمارے لیے مبعوث کیا۔ سب سے پہلے میں اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جس طرح اس مشغول اوقات کو بالائے طاق رکھ کے یہاں شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے جمع کیا، اسی طرح ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع کرے، آمین۔ محترم حاضرین، اسلامی بھائیوں، نوجوانوں اور ماؤں بہنوں، جیسا کہ آپ تمام کو عنوان تو معلوم ہے، دعا ایک قیمتی عبادت۔ پہلی بات اگر ہم دیکھیں، یہ دعا جہاں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق پر غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ انسان کو فطرتی طور پر اس طرح بنایا کہ انسان یقیناً ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، انسان ایک دوسروں پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، ان کی ضروریات ایک دوسرے سے مکمل ہوتی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی سے تعلق نہیں رکھتے بنا اپنی زندگی گزار لوں گا، نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اللہ کی بناوٹ ہی ایسی ہے، انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ جہاں دنیا میں انسان ایک دوسرے کی اس محتاجی، دنیاوی تمام مدد کو، امداد کو جہاں وہ جاتا ہے، مدد حاصل کرتا ہے، تمام لوگوں سے مدد حاصل کرتا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آ جاتا کہ دنیاوی امداد، یہ دنیاوی تمام مدد کے دروازے جہاں بند ہو جاتے، تو اس وقت انسان کے لیے ایک واحد دروازہ کھلا رہتا، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس
دعا کرنا. چاہے وہ دنیا کا کون سا بھی انسان ہو، وہ دنیا کے تمام دروازوں کو بند پائے، تمام جگہ یہ ایسی تنگی محسوس کرے کہ اب کوئی مدد کرنے والا ہے ہی نہیں، لیکن وہ یہ تو جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ دعا کا دروازہ ہر ہمیشہ کھلا رہتا ہے. یہ انسان کی ضرورت ہے، فطری ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس انسان دعا کرے، دعا کے لیے جائے. جہاں یہ فطرتی طور پر انسان کی ایک ضرورت ہے دعا، وہیں اگر ہم دوسرے پہلو دیکھیں تو انسان کے لیے یہ دعا نہ صرف فطرتی ضرورت ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ دعا عبادت بھی ہے. گویا عبادت ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرنے پر کچھ چیز ہم دینا پڑتا، کبھی وقت، کبھی مال، کبھی ہمارا طاقت، یہ تمام چیزیں صرف کرنی پڑتی ہے عبادت میں. لیکن یہ ایک ایسا واحد عبادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ. یہ دعا صرف آپ اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کر مانگنا، اللہ کے پاس دعا کرنا، یہی عبادت ہے. سبحان اللہ، ایک ایسی عبادت جو ہم اللہ کے پاس ہماری ضروریات کو رکھتے ہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم الٹا یہ کرتے ہیں، اللہ کے پاس مانگتے ہیں. اللہ کے لیے ہم سجدہ کرنا، رکوع کرنا، پیسے خرچہ کرنا، اپنی قیمتی وقت کو خرچہ کرنا، یہ تمام چیزوں کو نہیں، بلکہ ہم بیٹھتے ہیں اس لیے کہ اللہ ہمیں کچھ دے دے، اللہ ہماری ضروریات کو پوری کر دے. تو اس طرح ہم اللہ کے پاس مانگتے ہیں، لیکن یہ مانگنے کی چیز کو بھی، اس عمل کو بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ عبادت ہے. اور ایسی عبادت معمولی نہیں، بلکہ دوسری حدیث میں رسول اللہ کہتے ہیں الدعاء مخ العبادہ. یہ دعا کیسی عبادت ہے؟ مخ العبادہ، یہ تمام عبادتوں کا مغز ہے، ایسنس ہے. یعنی دعا ایک ایسی عبادت جو تمام عبادتوں کا ریپرزینٹ کرتا ہے. ایک بندہ اگر دعا کر لے یا عبادت کو انجام دے تو وہ بندہ گویا عبادتوں کا مغز، تمام عبادتوں کا ماحصل، سمری عبادت تمام ادا کر دیا. سبحان اللہ. جہاں ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہم عبادت کرنا چاہیے، لیکن اتنی ساری عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، تمام عبادتیں ہیں. لیکن اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عبادت کی طرف اگر بلاتا ہو تو یہ عبادت ہے دعا. ضروریت کس کی ہے؟ ہماری. کس کے پاس ہم جا کر مانگنا؟ اللہ کے پاس. ہم جاتے ہیں اللہ کے پاس کچھ چیزیں مانگنے کے لیے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ عبادت ہے، اور عبادت سے زیادہ تم مانگتے ہو، اللہ اس پر بھی اجر و ثواب دے گا. اور اس کے بعد اللہ وصیت کرتا ہے قرآن میں، اللہ بلاتا ہے اپنے بندوں کو، پکارتا ہے کہ تم آؤ، اللہ کے پاس آؤ، اللہ کے پاس دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو پوری کرے گا. کیسے؟ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، تم اللہ کے پاس دعا کرو، تم اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اور کرو کیا؟ صرف ادعونی، اللہ کے پاس دعا کرو. استجب لکم، اللہ تو دعا قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. اور ایک آیت میں اللہ کہتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ ہماری دعا کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ یہ امید دلاتا ہے کہ بندوں جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب تم پکارتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بعید نہیں، کوئی دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، دیر کرتا ہے، نہیں. ادعونی استجب لکم. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، بے شک میں قریب ہوں، اس بندے سے میں قریب ہوں، اتنا نزدیک ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو سنتا ہے اور اس دعا کی طرف بلاتا ہے کہ تم آؤ. اللہ کی اس عبادت، ایک تو اللہ تمہیں دے گا اور اس کے ساتھ اجر و ثواب بھی دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تمہارے تمام دعاؤں کو قبول بھی کرے گا. کیسے؟ اگر تم اللہ کے پاس ایک سو ہو کر دعا کرو گے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اللہ کے پاس ایسا دعا کرو، تم دعا کرنا چاہیے، اللہ بلاتا ہے، لیکن کرنا کیسا؟ تضرعا وخفیا. اللہ کے پاس گڑ گڑاتے ہوئے، ایک سوئی کے ساتھ اللہ کے پاس اتنا امید لگا کر دعا کرو کہ اللہ ہی قبول کر سکتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارے دعا قبول کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی قبول کرنے والا نہیں. اللہ گویا یہ دعوت دیتا ہے کہ آ جاؤ میرے بندو،
اللہ کے پاس آ جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ لیکن اسی کا دوسرا پہلو اگر ہم دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں عبادت کے لیے یہ دعا ہم پوچھتے ہیں، اللہ کے لیے ہم مانگتے ہیں، اس کی طرف اللہ دعا بلاتا ہے۔ لیکن اگر اس کا الٹا پہلو برعکس دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ کو اتنا پسند ہے یہ عمل، دعا کرنا، ایک بندہ اللہ کے پاس دعا کرنا۔ اگر کوئی بندہ اس دعا کو چھوڑ دیتا، اس دعا کو چھوڑ دیتا، اللہ کے پاس مانگنے کو چھوڑ دیتا، تو اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کیسا دنیا والے کیسے ہوتے ہیں، ہم کیسے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی ہمارا دوست، رشتہ دار، ماں باپ، کوئی بھی ہو، انسان آتا ہمارے پاس کچھ مدد کے لیے پوچھتا، سوال کرتا، بار بار مدد کے لیے آتا، تو ہمارا لمٹ کیسا کتنا ہوتا؟ 10 بار، 2 بار، 3 بار، 10 بار، زیادہ سے زیادہ 20 بار بھی کر لے۔ اس کے بعد انسان اکسا جاتا ہے، طبیعت بہت اکسا جاتی ہے، اور اس انسان کو کیسے اوائڈ کرے یہ وہ سوچنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیے، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت کو دیکھیے کہ اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی بندہ اللہ کے پاس سوال نہیں کرے گا، اللہ کے پاس دعا نہیں کرے گا، اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرے گا، یغضب علیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے پر غصہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے میرے بھائی، اللہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ دعا کرنے کی دیری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کر دے گا۔ اور غور کرنے کی چیز، یہ دعا کے تعلق سے ایک اتنی اہم اور اتنی بڑی چیز، اس لیے دعا قیمتی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام اعمال اور افعال کو لکھ کر رکھ دیا۔ تقدیر میں یہ محفوظ ہے کہ یہ بندہ کب اٹھے گا، کب دعا کرے گا، یہ بندہ کہاں کمائے گا، اس کی موت کہاں، حیات کہاں، تمام چیز محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ لکھ دیا، اور اس کے آگے یا پیچھے کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں یہ دعا ایک ایسی اتنی بڑی چیز اور عبادت ہے، سبحان اللہ، اگر تقدیر کو کوئی چیز روک سکتی، تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ یہ دعا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ تقدیر جو ہے، تم پر جو تقدیر لکھ دی گئی، اس تقدیر کو بدلانے والی، تبدیل کرنے والی چیز ایک ہی ایک ہے، تو وہ دعا۔ اگر کوئی مصیبت ہو، تمہارے نام کوئی مصیبت اللہ لکھ دیا، شیطان کی طرف سے کچھ تکلیف آنے والی ہے، اور تم دعا کرتے ہو کہ اللہ مجھے تمام تکالیف سے بچا لے، یا اللہ مجھے تمام نقصانات سے بچا لے، تو یہ واحد دعا ہے، تمہارے تقدیر کو بدل دے رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ ایک دعا آپ کی تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، اور یہ اتنی عظیم عبادت ہے، اسی لیے اس کا عنوان، یہ ٹاپک بھی میں یہ سلیکٹ کیا کہ دعا ایک قیمتی عبادت۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے تقدیر کو بدلنے کی طاقت بھی یہ دعا میں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، اگر آپ قرآن میں یا انبیاء کی سیرت کو مطالعہ کریں گے، اٹھا کر پڑھیں گے، تو قرآن ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ انبیاء کرام جو مستجاب الدعوات تھے، جو ہر گناہ سے پاک، ہر خطا سے پاک، ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور اللہ کے چنندہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تمام مدد حاصل کرتا، تمام مدد دیتا، لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام کی ایک سنت رہی ہے کہ انبیاء کرام تمام لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس گڑ گڑا کر دعا کرتے۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟ انبیاء کرام تمام لوگ اللہ کے پاس دعا کرتے۔ اگر آپ صحابہ کرام کہ یہ مطالعہ کر لیجئے، انبیاء کرام کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ انبیاء کرام کو ایک چھوٹی چیز بھی آ جائے، نقصان بھی ہو جائے، تو اللہ کے پاس فوراً دعا کرتے۔ کتنے ایسے دعا ہم دیکھتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، ایک بہت بڑے رسول، اللہ کے چنندہ نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ 18 سال اپنے بستر میں ایک مریض ہو کر پڑے رہتے۔ اللہ اکبر۔ ایک نبی کو ایسی حالت، لیکن وہ نبی کیا کرتا؟ وہ نبی کا عمل یہ رہا کہ وہ اللہ کے پاس گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں۔ اللہ یہ دعا انبیاء سورۃ الانبیاء میں نقل کرتا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے، ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، دعا قبول ہونے کا اگر کچھ مثال دوں تو اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ دیکھو ایوب علیہ السلام کو، یہ اتنے بڑے نبی تھے لیکن دعا کرتے ہیں،
وہ ایوب اذ نادا، اللہ کو ندا، اللہ کو سوال، اللہ کے پاس پکارے، اللہ کے پاس گڑ گڑا کر روئے، انی مسنی الضر، یا اللہ مجھے تکلیف لائق ہوئی، میں بیمار ہو گیا ہوں، میں عاجز ہو گیا ہوں، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی مجھے بچانے والا نہیں، وانت ارحم الراحمین، تو ہی رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ تو اللہ کیا کرتا؟ تو فوری اللہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فاستجبنا لہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ان کی بیماری کو شفا کر دیتا۔ سبحان اللہ، یہ بیماری کی مثال ہے۔ اگر آپ دیکھیں اولاد کی تکلیف ہے، اولاد کی کمی ہے، کسی کو اولاد جیسی ایک بہت بڑی عظیم نعمت سے اللہ تعالیٰ محروم کر رکھا ہے تو صبر کیجیے۔ اور زکریہ علیہ السلام کو دیکھیے، زکریہ علیہ السلام اللہ کے پاس آخری آپشن رکھتے ہوئے یہ دعا بار بار کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا کو نقل کرتا ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا۔ زکریہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اکیلا تو نہ چھوڑ دے، میرے نسل میں بچوں کے بغیر، اولاد کی جیسی ایک عظیم نعمت کے بغیر یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ دے یا اللہ۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دعا کو قبول کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، اللہ فوری ان کی دعا کو قبول کرتا، اللہ فوری ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور قبول کرنے کے بعد کیا کرتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا اور ان کے لیے ان کے بعد ان کی وراثت کو ہن جاری رکھتا۔ سبحان اللہ۔ یونس علیہ السلام کو دیکھیے، یہ تو دعا کے لیے ایک اہم مثال بن گئے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کے بعد جب یہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں کوئی عبادت ساتھ نہیں، کوئی اعمال ساتھ نہیں آئے، لیکن صرف ایک عمل یونس علیہ السلام کی دعا وہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یونس علیہ السلام کو دیکھیے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بندے کو پریشانی میں دیکھتا ہے تو اس بندے کی دعا کو اللہ فوری دعا قبول کرتا ہے۔ یونس علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ کیا رہی یونس علیہ السلام کی دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں ظلم کرنے والوں میں سے بن گیا، میں اپنے نفس پر ظلم کر لیا، غلطی کر دیا، اللہ تیرے حکم سے پہلے اپنے قوم سے آ گیا، چل بسا، یا اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو مجھ پر رحم فرما۔ یہ دعا کرنے کی دیری تھی، اللہ سبحانہ و تعالی یونس علیہ السلام کو اس مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دیتے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ دعا ایک ایسی عبادت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس میں غیر معمولی طاقت دیا ہے کہ انبیاء کرام کی سنت ایک جگہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی شریعت میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا جانا، ہمارا چلنا، یہ تمام چیزوں کی شروعات ہو یا ختم کرنا ہو دعاؤں کے ذریعے ہماری شریعت سکھلاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یا نہیں، کوئی عبادت ہم 24 گھنٹے میں لگے نہیں رہتے۔ نماز کتنی دیر کے لیے پڑھتے؟ 10-15 منٹ۔ اگر زکوٰۃ صدقہ دینا ہو، جاتے جہاں محتاج لوگ دیکھتے ہیں ہم پیسہ دیتے اور واپس آ جاتے۔ لیکن اگر ایک بندہ شریعت، اگر کوئی علم، کوئی چیز، کوئی عبادت ایسی سکھاتی ہو جو بندہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ سے اپنا لگاؤ، اپنا تعلق بنا کر رکھا ہو، تو وہ واحد طریقہ ہے دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں یا نہیں؟ صبح اٹھنے سے لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دعا کرنے سے شروع ہو کر، اگر بندہ قضاء حاجت کے لیے جاتا تو دعا پڑھ کے جائے، قضاء حاجت سے اگر بندہ نکلتا تو اس وقت بھی دعا پڑھے، کھائے تو دعا پڑھے، سوئے تو دعا پڑھے، اگر گھر سے باہر جائے تو دعا پڑھے، کوئی تکلیف ہو تو دعا پڑھے۔ دعا دعا دعا، یہ اللہ کے رسول اور شریعت یہی سکھلاتی ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کا ایک اہم ذریعہ یہ ایک عبادت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس شیء اقرب علی اللہ من الدعاء، اللہ کے پاس بہت ہی باعزت اور بہت بڑا بلند درجہ رکھنے والا اگر کوئی عمل ہو، کوئی عبادت ہو تو یہ دعا ہے۔ یہ دعا ایک ایسی بہت بڑی عظیم عبادت ہے جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ 24 گھنٹے اپنی زندگی کے آئے دن تمام لمحات کو اللہ کے پاس جوڑ کر رکھ سکتا ہے۔ یہی دعا ہے۔ تو آپ ہم دیکھیں گے تو دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت تو اتنی ہے، لیکن ہم غور کریں جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے آداب کو ہم ملحوظ رکھتے ہیں یا نہیں؟ جب ہم دعا کرتے ہیں
اللہ کے پاس ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے پاس مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو ایک بندہ اللہ کے پاس کیسے دعا کرے؟ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اکثر ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ معلوم نہیں۔ معلوم ہونے کا طریقہ کیا، کرنے کا طریقہ کیا؟ آتے اللہ تعالیٰ کے پاس جب دعا کرنا ہوتا تو یوں ہی ہاتھ اٹھاتے دعا کرنے لگ جاتے، یوں ہی ہاتھ اٹھاتے دعا کرنے لگ جاتے۔ لیکن اس کے چند احکام ہیں، چند آداب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں۔ اگر ان آداب کو ہم فالو کریں گے، ان سٹیپس کو اگر ہم فالو کریں گے، اس بندے کی دعا کی قبولیت کے چانسز بہت ہوتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی بندہ چاہے نماز پڑھنا ہو، نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا، تو اگر وہ بندہ باہر سے آتا، مسجد میں داخل ہوتا، بغیر وضو کے ڈائریکٹ آ کر مصلی میں کھڑ کر نماز پڑھ لیا، کیا اس کی نماز قبول ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ کیا کرنا چاہیے اس بندے کے لیے؟ پہلے وضو کرے، وضو کے بعد ہی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک عبادت کے لیے اللہ کے رسول، ہماری شریعت چند آداب، چند اخلاق سکھاتی ہے کہ ہم ان عبادتوں میں ان آداب کا فالو کریں، ان آداب کو فالو کریں تاکہ ہماری عبادت بھی اسی طرح رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو اگر اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو آداب، یہ دعا کے آداب میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں یاد رکھ کر دعا کو شروع کرنا، یہ مسنون چیز ہے کہ ہم اللہ کے پاس دعا جب بھی کریں، جب بھی دعا کے لیے اللہ کے پاس مدد کے لیے اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں تو قبلہ رخ ہو جائیں۔ جب بدر کا واقعہ ہے، بدر کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن جنگ بدر چلنے والی ہے، آگے مشرکین کے پڑاؤ تمام چیز ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے خطرناک حالت میں بدر کے ایک دن پہلے رات میں اللہ کے پاس دعا کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری اللہ کے پاس جب دعا کرتے، قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے۔ یہ واجب نہیں بلکہ مسنون طریقہ ہے، سنت کا طریقہ ہے۔ جب کبھی ہم دعا کرنا چاہے تو ہم قبلہ رخ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ہم قبلہ رخ ہو گئے تو اب کیا کرنا؟ ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ کے پاس دعا مانگ لیے کہ اللہ میرے کمائی میں برکت دے، یا اللہ مجھے یہ دے، یا اللہ مجھے جنت دے۔ یوں ہی کر لینا چاہیے؟ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ آداب کیا، سٹیپس، کون سی سٹیپس ہم فالو کرنا چاہیے۔ تو ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص داخل ہوتا مسجد میں، ایک صحابی آتے ہیں اور وہ یہ کرنے لگتے ہیں، فوراً آتے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے پاس اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی کہہ کر اللہ مجھ پر رحم فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھے رزق میں برکت دے، یہ کہنے لگتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرکت دیکھے تو فوراً اپنے صحابہ کے پاس فرماتے عجل ھذا، اس بندے نے جلد بازی کر لی، یہ بندہ جلد باز کر کے اٹھاتے ہی اللہ کے پاس کیا سوال کر لیا؟ اپنے تمام مراد کو، اپنی تمام چیزوں کو اللہ کے پاس مانگنا شروع کر لیا۔ لیکن دعا کرنے کے آداب میں سے یہ ان آداب کو ہم ملحوظ رکھیں، دیکھیں، فالو کریں تاکہ ہماری یہ دعا، یہ عبادت اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور ادب کے ساتھ رہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کبھی تم میں سے ایک بندہ دعا کرنے کے لیے ارادہ کرے تو اللہ کے پاس ہاتھ اٹھائیں، تو فوری اللہ کے پاس اپنی مراد رکھے بغیر وہ کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد و ثنا سے شروع کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تعریف کریں، سبحان اللہ کہیں، اللہ کے اوصاف، اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، ان تمام چیزوں سے ہم شروع کریں کہ اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو غفار ہے، یا اللہ تو صمد ہے، یا اللہ تو وہاب ہے، تو واحد ہے، تو قہار ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کو تعریف کریں، حمد و ثنا بیان کریں اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ دعا کرنے کے بعد جب ہاتھ اٹھاتا، اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کرتا، پھر اس کے بعد اس بندے کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ درود یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اے درود مکمل درود پڑھیں،
اور ایک حدیث، ایک روایت میں ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جو بندہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب دعا میں سب سے زیادہ اپنی مراد سے زیادہ درود پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو اتنی حیثیت دیتا ہے اور اس کی مراد کو پوری کرتا ہے۔ تو چاہیے ہم جب اللہ تعالیٰ کو حمد و ثنا کر کر، اللہ کی تعریف بیان کر کے حمد و ثنا پڑھنے کے بعد درود پڑھنا نہ بھولیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درود کے بعد ثم لیدعو، اس کے بعد بندہ کیا کر سکتا؟ اللہ کے پاس اپنی مراد کو، اپنی دعا کو کنٹینیو کر سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کبھی تم اللہ کے پاس سوال کرو، اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے سوال کرو۔ فاسأل اللہ باسم الاعظم، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جب تم سوال کرو، دعا کرو، تو چاہیے کہ تم اللہ کے بڑے ناموں میں سے اللہ کو پکارو۔ تو علماء کرام اس کی تشریح میں، اس حدیث کی تشریح میں بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا اور انوکھا ایک ہی نام یہ ہے کہ اللہ، اسم اللہ الاعظم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بہت بڑا فضیلتوں والا، بہت بڑا عظیم نام اللہ ہی ہے۔ تو بندہ چاہیے کہ اللہ کو اللہ کے نام سے پکارے، یا اللہ کر کر پکارے، اور پھر اللہ کو تعریف کرے، حمد و ثنا بیان کرے، پھر اپنی دعا کو کنٹینیو کرے۔ اور اس کے بعد چند آداب علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ ایک بندہ جب دعا کرے کیسے دعا کرے، اس کا ٹائپ، اس کے اندر کن چیزوں کو رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے اخلاص۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب کبھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کے پاس ہاتھ ہمارا اٹھ جاتا ہے، اللہ کے لیے ہم اخلاص نیت کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی قرآن میں فرماتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو کیسے پکارو؟ مخلصین، اخلاص کے ساتھ، ایک سوئی کے ساتھ، اپنے دل کو تمام چیزوں سے، تمام شرک و بدعات سے ہٹا کر اگر میں اللہ کے پاس مانگوں تو سوائے اللہ کے کوئی وہ ذات نہیں جو میری دعا کو قبول کر سکتی ہے۔ یہ نیت ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ذات ہے جو ہمیں، اللہ ہماری دعاؤں کو، مرادوں کو پوری کر سکتا۔ اور اس کے بعد علماء کرام بتاتے ہیں کہ جب کبھی ہم دعا کریں شک و شکوک کے ساتھ، ڈاؤٹ فلنس کے ساتھ، ڈاؤٹ کے ساتھ دعا نہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان شاء اعطا، اللہ تو چاہے تو یہ مراد پوری کر دے، اللہ تو چاہے تو میرے مال میں برکت دے دے، اللہ تو چاہے تو یہ دعا قبول کر لے، ورنہ یا اللہ قبول مت کر۔ اللہ کے پاس جب کبھی ہم دعا کرتے، اللہ کے پاس آپشن نہیں دینا۔ یہ انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں، اللہ اگر چاہے، انشاءاللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو یہ ہو سکتی ہے، یہ چیز، یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب کبھی تم دعا کرو ادعوا اللہ وانتم موقنون، اللہ کو جب تم دعا کرو اتنا یقین کے ساتھ دعا کرو، بالاجابہ، موقنون بالاجابہ، کہ یہ دعا میری قبول ہو کر رہے گی۔ اس کے علاوہ کوئی اور مجاز، کوئی اور چانس ہی نہیں کہ اللہ کے پاس اتنا یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ کے پاس میں اگر ہاتھ اٹھا کر یہ چیز مانگ لوں کہ اللہ مجھے پڑھائی میں برکت دے، میرے ذہن میں برکت دے، میرے علم میں برکت دے، میرے کمائی میں، یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، ایسی دعا کرو وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تمہارے دل میں یہ اتر جانا چاہیے کہ اللہ ضرور بضرور یہ دعا قبول کرے گا۔ یہ یقین کے ساتھ ہم دعا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، تم جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں کے دعاؤں کو قبول نہیں کرتا جو بندہ اپنی دعا میں غفلت برتتا ہو۔ ہاتھ اٹھا لیا، اللہ کے پاس کچھ بکے جا رہا ہے، لیکن اس کا دل کہیں اور، اس کا مائنڈ سیٹ کہیں اور، وہ مینٹلی کہیں اور، کچھ اور چیز کو چاہتا ہے، کچھ اور چیز کے خیالات میں ہے، لیکن ہاتھ اٹھا لیا، یا اللہ یہ دے، یا اللہ وہ دے، یہ کہتا ہے، بس فارمیلٹی کے لیے ہاتھ اٹھا لیا، لیکن اس کی نیت یہ نہیں، اس کے اندر یقین نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں ایسے بندے کی عبادت، یہ دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ لا یستجیب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے اور ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو اللہ سے غفلت برتے۔ آخر دعا ہے تو اس دعا میں بھی ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی یہ دعا قبول کرے گا اور دعا قبول ہو کر رہے گی۔ یہ عزم، یہ پختگی کے ساتھ دعا ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد آخری ایک ادب
ہم یہ دیکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جب کبھی ایک بندہ دعا کرے، ہم دعا کریں تو دو چیزوں کو ہم دیکھنا، دو چیزوں سے ہم پرہیز کرنا۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام دعاؤں کو، تمام پکار کو سنتا ہے، قبول کر لیتا ہے، لیکن دو چیزوں سے تم بچ لو۔ کیا؟ ما لم یدع باسم او قطیعۃ رحم، یعنی بندہ جب تک گناہ کے لیے اللہ کے پاس دعا نہ کرے، یعنی مغفرت نہیں، یا اللہ اگر کوئی بندہ ہے گناہ کرنا چاہتا ہے تو اس گناہ کے لیے اللہ کے پاس دعا نہ کرے۔ باسم، گناہ کرنا میں چاہتا ہوں، دیکھ لو اگر میں فون یوز کرتا ہوں، کچھ بھی ہے غلط کام، غلط چیز کرتا ہوں، تو اس وقت فون کی حالت خراب ہو گئی تو میں دعا کر لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے فون جلدی ریپیئر کر دے، جلدی فون یا چیز جو بھی ہے حالت کو صحیح کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ میں کیا کرنے والا ہوں؟ گناہ کرنے والا ہوں۔ اور ایک بندہ ہے جو مسلسل سگریٹ پینا، شراب پینا، ایسے کام، ایسے حرکت کرتا ہے، اور اللہ کے پاس وہ پیسے طلب کرتا، اللہ کے پاس مال میں برکت طلب کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کیا کرنے والا ہے؟ گناہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ گناہ کرنے کے لیے تم اللہ کا سہارا مت اختیار کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا، اللہ تعالیٰ تمہیں دعا قبول کرتا، تمہاری حالت صحیح ہو جائے، لیکن اللہ کی معصیت اللہ تعالیٰ کے پاس سوال نہیں کرے۔ اور اگزامپل دیتے ہیں اللہ کے پاس قطیعۃ رحم، یعنی گناہ، کوئی کیسی گناہ؟ قطیعۃ رحم، یعنی تم رشتہ داری کو کاٹنے کے لیے اللہ کے پاس دعا نہ کرو۔ سبحان اللہ، کتنے ایسے لوگ ہیں رشتہ داروں سے لڑ لیتے، جھگڑ لیتے، اور خود اللہ کے پاس آ کر دعا کرتے، یا اللہ یہ رشتہ داری کو کاٹ دے، ان کی میت میں بھی اللہ میں نہیں جانا، ان کے گھر کو اجاڑ دے، ان کے گھر کو برباد کر دے، نعوذ باللہ۔ یہ رشتہ داری کو کاٹنے کی دعا اللہ کبھی دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس گناہوں سے مطالبہ کرنے کو روک لیں، اور پھر ما لم یستعجل، جب تک بندہ دعا میں جلدی نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو ہٹا کر دے۔ یعنی ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دعا کرنے میں جلد بازی نہ کرے۔ دو بار، ایک بار آیا اللہ کے پاس جب نماز پڑھا، ایک بندہ اللہ کے پاس دعا کرتا ہے تو فوری یہ نہیں چاہتا کہ اللہ میری دعا قبول کر لینا چاہتا، دل کے اندر یقین تو ہو کہ اللہ میری دعا قبول کر رہے گا، لیکن جلد بازی کرنا دعا میں کہ اللہ مجھے ابھی دعا نہیں قبول کیا، میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ اللہ کے پاس دعا کر رہا ہوں، لیکن اللہ دعا نہیں کیا، میں اب دعا کرنا کھڑا دیتا۔ اللہ تعالیٰ آزمائے گا کہ اللہ کا بندہ جب تک دعا میں تعجیل، جلدگی کرتا ہے تو اس بندے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو ہم ان تمام آداب کو ملحوظ رکھ کر اپنی دعا کے آغاز کریں کہ جب کبھی ہم دعا کریں اللہ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کر کے، اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اللہ کے رسول پر درود بھیج کر اپنی دعا کو شروع کریں، اور اپنی دعا میں یکسوئیت کے ساتھ اپنی دعا کے جب بھی ہم کریں تو یہ دل میں یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ہماری دعا کوئی قبول کرنے والا نہیں۔ یہ تمام عبادت کے یعنی سرمایہ مغز عبادت ہے۔ تو ان عبادتوں کو جب ہم کرتے ہیں ان چیزوں سے ہم لا عارف رہتے ہیں، یعنی معلوم نہیں رہتا کہ یہ آداب کیسے ہم یوز کریں۔ تو جان لیجئے کہ اس کے بعد جب بھی ہم دعا کریں ان آداب کے ذریعے اللہ کو پکاریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مراد کو پوری کر دیں۔ یہ تمام بات رہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے آداب۔ لیکن غور کرنے کی بات کیا، ایک بندے کی عبادت یہ دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ جیسے اگر گناہوں کی دعا کرے، گناہوں کے لیے اللہ کے پاس دعا کرے کہ اللہ رشتہ داری کو کاٹ دے، اگر اللہ کے پاس یہ دعا کرے تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو اسی لیے یہ بھی ہم یاد رکھیں، ایسی ایک چیز اللہ کے پاس ہماری دعاؤں کو کاٹ دیتی ہے، اللہ نفرت کرتا ہے اس چیز سے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس چیز کا کوئی اہمیت ہی نہیں۔ وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بندے کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ، ہم دیکھیں کہ یونس علیہ السلام پریشانی کے حال میں اللہ کو پکارے تو اللہ فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نجات دے دیا، اللہ قبول کر لیا دعا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث
یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب کبھی ایک بندہ پریشانی کے حال میں ہو، مضطر ہو یعنی پریشان ہو، تو اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کر لیتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مثال دیکھیے، ایک بندہ جو صحرا میں گم ہو گیا، جو ڈیزرٹ میں گم ہو گیا، اس کے تمام چیز جو بھی وہ لایا، چاہے وہ گاڑی ہو، گھوڑا ہو، جو بھی ہو، وہ بندے کے تمام چیز کھو گئے۔ وہ بندہ اب تنہا اکیلا کھڑا ہے، اور وہ بندے کی حالت اتنی بے حالت ہے کہ کپڑے میلے ہو گئے، اور وہ بندے کی حالت پراگندہ ہے۔ اللہ کے پاس اس وقت اتنی پریشانی کی حالت، اللہ ضرور دعا قبول کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس وقت وہ بندہ کہے گا، یا رب یا رب، یا اللہ میری دعا قبول کر لے، مجھے اس پریشانی سے باہر نکال لے یا اللہ۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو اس بندے کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ پریشان حالت سوچ کر دیکھیے، تنہا ایک ڈیزرٹ میں، ایک صحرا میں ایک بندہ ہے، ایک آدمی اتنا مجبور ہو کے وہ دھوپ کی تپش میں تڑپتے ہوئے اللہ کے پاس دعا کرتا اور اللہ قبول نہیں کرتا، کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندے کی حالت کیسی ہوگی؟ وہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا پینا حرام کے پیسوں کے ذریعے ہوتا، وہ مشربہ حرام، اس کی جو بھی کمائی ہے وہ حرام کے ذریعے وہ پیتا، وہ کھاتا ہے، وہ ملبسہ حرام، اس کا اوڑھنا پہننا جو بھی کام وہ کرتا ہے، یہ تمام چیز وہ کسب حرام سے لاتا ہے، حرام کی کمائی کھاتا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ ایسی حرام کی کمائی سے کھانے والے شخص کی دعا اللہ کیوں کر دعا قبول کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھیے، یہ حرام کی کمائی اتنی عام ہو گئی کہ لوگ ماشاءاللہ اول صف میں رہتے، کیسا؟ صف اول میں رہتے، صف اول کے پابند رہتے، وہ لوگ نماز میں بہت پابند رہتے ہیں، دوسرے عبادات میں تمام چیز کرتے ہیں، لیکن جب بات آ جاتی ہے تجارت کی، جب بات آتی ہے، جب باری آتی ہے کمائی کی، تو حرام و حلال کی تمیز نہیں۔ وہ دیکھتے نہیں کہ ہم یہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو یہ بزنس حلال ہے یا حرام، معلوم نہیں۔ ہم ایک چیز کماتے ہیں تو وہاں سے آنے والا پیسہ حرام ہے یا حلال، معلوم نہیں۔ کتنے ایسے لوگ، کتنے ایسے مسلمان ہیں، افسوس در افسوس، ان کے دکانوں میں سگریٹ، ان کے دکانوں میں غلط نشے کے کام، نشے کے چیزیں، اس کے پروڈکٹس یوز ہوتے ہیں، لیکن نام کیا؟ مسلمان، عبداللہ، عبد الرحمن، اعوذ باللہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا ایک اتنی بڑی عظیم عبادت جو اللہ سے آپ کو تعلق بنا کر رکھتی ہے، یہ عبادت آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا کھانا، اس بندے کا پینا، کھانا، پہننا، اوڑھنا حرام کے ذریعے ہو، تو جان لیجئے تو اس بندے کی عبادت گویا اللہ سبحانہ و تعالی قبول کیا دیکھتا ہی نہیں، دیکھ بھی نہیں سکے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی عبادت کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کسب حلال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح ہم عبادت جب کرتے ہیں، یعنی یہ دعا جب ہم اللہ کے پاس مانگتے ہیں، تو ہم میں سے اکثر لوگوں کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول کر لے۔ تمام لوگوں کی وہی ہے۔ کیوں؟ ہمارا مقصد ہی کیا ہوتا؟ ہم اللہ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں کس لیے؟ اللہ ہماری دعا، یہ مراد کو پوری کر لے۔ ایک بندہ جو ان تمام احادیث کا مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، معلوم ہے کہ اللہ کے پاس بار بار دعا مانگنا، بار بار دعا کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ سوال کتنوں کے ذہن میں ہے کہ اللہ کے پاس میں سینکڑوں مرتبہ، کئی مرتبہ اللہ کے پاس دعا کر لیا، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، میری دعا قبول ہی نہیں کیا اللہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ دعا قبول ہونے کے طریقے بھی الگ ہوتے ہیں۔ دعا اللہ کے پاس جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کی آپ کی دعا کبھی بیکار نہیں ہوگی، کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہم میں سے ایک بندہ اللہ کے پاس ہاتھ اٹھائے، اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اللہ مجھے یہ دے دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اس بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے سے اللہ شرم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارا مالک، جو ہمارا خالق، جو ہمارا رازق، ہمارا پالنہار ہے، ہر طرح کے تمام حاجات کو پوری کرنے والا اللہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ایک بندہ
وہ کبھی کبھار دعا کرے یا ہر بار دعا کرے، اس بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹانے سے اللہ شرم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا اللہ کبھی ایک بندے کے ہاتھ کو، دعا کو کبھی قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن قبول کرنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈاؤٹ کو، اس خلش کو کلیئر کرتے ہوئے یہ حدیث کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 طریقوں سے قبول کرتا ہے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کبھی ایک بندہ دعا کرتا، ہم میں سے ایک انسان دعا کرتے ہیں، اما ان یعجل له الدعوہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو جس طرح ہم مانگتے ہیں ہو بہو اس دعا کو قبول کر دیتا۔ اگر ہم دعا کریں کہ اللہ یہ پریشانی ہے، اس پریشانی میں پھنسا ہوں، یا اللہ اس پریشانی سے، اس مصیبت سے مجھے بچا لے، تو اللہ کیا کرتا؟ اس دعا کو ہو بہو آپ کے حق میں دعا قبول کر لیتا۔ تو اس کے بعد ایک طریقہ ہے کہ اللہ ہماری دعا کو اسی طرح جیسے ہم مانگے اللہ دعا قبول کر لیتا۔ پھر دوسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جب ہم دعا کرتے، اما ان یدفع عنہ من السوء، جب ہم دعا کرتے تو اللہ اس دعا کو قبول کرتا، ہو بہو تو نہیں، لیکن اس دعا کے ذریعے فیوچر میں آنے والی مصیبت سے اللہ ہمیں بچا لیتا ہے۔ مثلا ہم دیکھیں کہ کتنوں کے پاس ایسے ایسے واقعات ہوں گے کہ کتنے بڑے ایکسیڈنٹ سے اللہ بچا لیا ہوگا۔ ہم جاتے ہیں صحیح طور پر، صحیح سلامت سے ہم ٹریول کرتے، لیکن اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا، اللہ بچا لیتا۔ کیسے؟ تو اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک بندہ جب دعا کرتا تو اللہ ہو بہو دعا تو قبول نہیں کرتا، لیکن اس دعا کے ذریعے اللہ آگے آنے والی بڑی مصیبت سے بچا لیتا۔ اس کی مثال ابھی ہم تھوڑے دن پہلے اسی مہینے میں دیکھے کہ سعودی عربیہ میں ایک قافلہ مکے سے مدینہ جا رہا تھا، تو وہ بس میں صرف ایک حافظ، کیسا 40 پر 2 لوگ ٹریول کیے، لیکن صرف ایک آدمی بچ گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی مثال دیتا ہے کہ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بیکار نہیں کر دیتا، بلکہ اتنی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی تو اس مصیبت سے اللہ ہمیں بچا دیتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ اللہ دعا قبول کرنے کا۔ تیسرا آخری طریقہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما ان یدخرها له فی الآخرہ، یہ سب سے بہترین اور خوشخبری دینے والی چیز یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کے پاس دعا کرتا، ایک اس کی دعا ہو بہو قبول نہیں ہوئی، دوسرا آگے آنے والا فیوچر کی مصیبت سے اللہ بچایا بھی نہیں، تھوڑا بہت تکلیف بھی ہو گئی، اس کے بعد بھی یہ 2 بھی طریقے اختیار نہیں ہوئے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ دیتا۔ اللہ اکبر۔ کیسے؟ اللہ ویسٹ نہیں کرتا، بیکار نہیں جانے دیتا اس دعا کو، بلکہ اللہ اس دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بندے کے لیے یہ دعا بطور ثواب، بطور اجر و ثواب اللہ دے گا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول اور ایک حدیث میں اس کیفیت کو بیان کرتے، جب بندہ اللہ کے پاس جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس بندے کے لیے اللہ کہے گا، ایک پردہ ہٹائے گا تو وہ بندہ دیکھے گا کہ اتنے سارے ثواب، ڈھیر بھر کے پہاڑوں کے اتنا ثواب رہے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وہ بندہ سوال کرے گا کہ اللہ یہ کیا ہے، یہ کس کے اعمال ہے؟ تو اللہ اس وقت کہے گا کہ یہ بندے یہ تیری دعا ہے۔ کیسے؟ یہ تیری دعا ہے جو میں اس دنیا میں تو رد کر دیا، اس دعا کے بدلے میں یہ تمام اعمال آج لے جا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ بندے کی حالت اتنی خوشی کی ہوگی، وہ بندہ کہنے لگے گا کہ اللہ اکبر، کاش کہ میری ایک بھی عبادت، ایک بھی دعا دنیا میں قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ کیسے؟ اتنی عبادت اور اتنا خوش ہو جائے گا وہ بندہ کہ وہ کہنے لگے گا کاش کہ میری ایک بھی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، اور تمام دعا کو اللہ ایسے اجر و ثواب میں بدل دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا قیامت کا دن کیسا رہے گا، ایک ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، ایک باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، دوست ایک دوست کے لیے کام نہیں آئے گا۔ کیوں بھاگتے؟ کہیں وہ ایک اجر و ثواب نہ پوچھ لے، ایک ثواب نہ پوچھ لے، کیونکہ یہ میرا بیٹا تھا، یہ میرا دوست تھا، دنیا میں تو ہم مل جھول کر اچھے سے اچھے رہے، لیکن آج اگر یہ دیکھ لیا، اس ناتھے کو لا کر اس ذریعے مجھے ایک ثواب دے دیا، اگر سوال کر لیا تو میں کہاں جاؤں؟
تو ایک ایک ثواب کے لیے بندہ آخرت میں ترستا ہوگا. اس وقت سوچو کہ اللہ تمہیں بلا کر اللہ کہے گا کہ دیکھ لے یہ تیری دعا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ایسے خیر سے ایسے ثواب سے ہمیں مالا مال کریں. آمین. تو چاہیے کہ ہم جب کبھی دعا کریں یہ مایوسی کے ساتھ نہ لوٹے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرتا، لیکن اس خوشخبری کے ساتھ، یہ امید کے ساتھ لوٹے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اب دعا نہیں قبول کیا تو آگے ضرور ایک مصیبت سے بچا لے گا. اگر وہ بھی نہیں تو بہت بڑی خوشخبری کے لیے آپ ویٹ کیجئے، قیامت کے دن اللہ آپ کو دینے والا ہے انشاءاللہ. اور آخر میں جب ہم آداب کو دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کیسے دعا کریں اور قبولیت کی نوعیت دیکھیں، تو اسی طرح ہم یہ بھی جان کر رکھنا چاہیے کہ ہم دعا کس لیے کرتے تاکہ قبول ہو جائے. اگر کوئی بولے کہ بھائی آپ دعا کرو اللہ ضرور قبول کرے گا 100% گارنٹی کے ساتھ، کیا ہم اس عمل کو، اس طور کو ہم سنیں گے یا نہیں؟ ہمیں معلوم کہ اللہ اگر ہم سوال کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا قبول کرے گا. وہ اللہ چاہتا تو اللہ چاہے تو دعا قبول کرے، یا نہیں تو اللہ اس کا بدلہ دے. اگر کوئی کہے کہ تم ان اوقات میں یا پھر ان اشخاص کے ساتھ دعا کرو اللہ ضرور تمہاری دعا قبول کرے گا، ہم دعا کریں گے یا نہیں؟ ضرور دعا کریں گے. تو اسی طرح شریعت ہمیں ایسے ایسے ٹائم، ایسے ایسے اعمال سکھاتی ہے کہ اگر ان اوقات میں اگر تم دعا کر لو تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری دعا یقیناً قبول کرے گا. وہ کن اوقات؟ کئی سارے ڈھیر سارے اعمال ہیں، اوقات ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعا قبول کر سکتا. ان میں سے چند عمل ہم یہ دیکھ سکتے، چند اوقات ہم تمام کو معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالی کس وقت میں دعا قبول کرے گا؟ تہجد کا وقت. کیسے؟ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی دن اور رات میں ایک ایسا وقت رکھا ہے، اس وقت کو اگر کوئی مسلمان، کوئی ایک مؤمن بندہ پا لے اور اللہ کے پاس دعا کر لے تو اللہ یقیناً اس بندے کی دعا قبول کر رہے گا. اور ایک حدیث میں اس کی بہت بڑی تفصیل آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تہجد کے آخری وقت پہلے آسمان میں نازل ہوتا، پہلے آسمان میں اللہ آتا ہے اور اللہ کہتا ہے. کیسے؟ فرشتے نہیں بلکہ اللہ خود کہتا، یہ اعلان کرتا ہے کہ اب وہ بندہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے گا. اللہ کہتا ہے کہ کون ہے، من یدعونی فاستجب لہ، کون مجھے دعا کرے گا، کون میرے پاس دعا کرے گا. اس وقت میں یہاں پہلے آسمان میں آ کر کھڑا ہوں. کیوں؟ کیونکہ تمہاری دعا کو قبول کر لے. من یسألنی فاعطیتہ، کون مجھ سے سوال کرے گا ان کی تمام مراد کو میں پوری کر دوں گا. پھر اللہ کہتا ہے من یستغفرونی، کون مجھ سے استغفار مانگنے کے لیے تیار ہے. اس تہجد کے وقت کون استغفار مانگنے کے لیے تیار ہے؟ تم گنہگار ہو مجھے معلوم، اللہ خود کہتا ہے آؤ استغفار کرو. فاغفر لہ، تمہاری تمام دعاؤں کو قبول کرنے کے ساتھ تمہارے لیے اللہ میں معافی بھی دے دوں گا. سبحان اللہ. یہ تہجد کا ایک وقت اتنا بابرکت اور اتنا عظیم وقت ہے کہ اگر آپ سلف الصالحین کو اٹھا کر دیکھیے تو ان کی ہسٹری میں وہ لوگ یہ تہجد کے بہت بڑے پابند ہوتے. اور اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے پہلے، یعنی نماز کو فرض کرنے سے پہلے اللہ اگر حکم دیا نماز کی تو یہ تہجد کی نماز تھی. کیوں؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پریپیئر کیا تاکہ یہ تہجد کی عظیمت اور فضیلت کو اللہ کے رسول بھی پالے، کیونکہ یہ دعوتی میدان میں بہت کام آتی ہے. اللہ تعالیٰ دعا یہ وقت میں بہت قبول کرتا. اور اس کے بعد دوسرا وقت اگر ہم دیکھیں تو بہت عام سی بات، ہم جب کبھی نماز کے لیے آتے، اقامت سے پہلے آ جاتے، اذان کے بعد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، جو بھی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب نماز کے وقت میں آتا تو اذان کے بعد سے لے کر اقامت تک کے وقفے کو، اس وقفے میں اگر دعا کر لیتا لا يرد الدعاء، اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. کتنا سمپل سا ہے. ہم آتے اللہ کے لیے نماز کے لیے تو آ جاتے، اقامت کے لیے ابھی ٹائم ہوتا، ہم بیٹھتے، دوسرے کام کرتے، یا کبھی ذکر میں لگ جاتے، کبھی قرآن پڑھ لیتے الحمدللہ. لیکن آپ جان لو کہ یہ اقامت کے اور اذان کے درمیان کا وقت اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبولیت کے وقت کے جیسا بنا دیا. لا يرد دعا،
اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کے اثناء میں، اس کے دوران کوئی بندہ دعا کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا۔ اور اس کے بعد اور ایک وقت یہ جمعہ کے دن کا وقت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت رکھا ہے، اس وقت کو اگر کوئی بندہ پا لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت میں اس کی دعا کو یقیناً قبول کر لیتا۔ علماء اس حدیث کی تشریح میں دو وقت کا ذکر کرتے، ایک جب امام خطیب جمعہ دینے کے بعد پہلے خطبے کے بعد جب بیٹھتے ہیں، دوسرے اور پہلے خطبے کے درمیان جو بیٹھنے کا وقفہ ہوتا، اس وقفے میں آپ دعا کر لیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت کو بتا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت بہت قلیل ہے، بہت کم ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے خطبے کے دوران جو بس چند سیکنڈوں اور 1 منٹ کا وقت رہتا، اس وقت میں آپ دعا کر لو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت میں دعا قبول ہونے کا چانسز 100% رکھ دیا۔ اور دوسری تشریح میں علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان تک کا یہ جو وقفہ ہے، اور اس میں آخری وقفہ جو مغرب کے اذان کے قریب کا ٹائم ہوتا، یہ وقت میں آپ اللہ کے پاس دعا کر لو، کیونکہ جمعہ کا دن بابرکت کے دن میں اللہ جو وقت رکھا یہ بھی وہ وقت ہو سکتا ہے۔ تو چاہیے کہ جمعہ کے دن کے خاص جب ہماری دعا کو اللہ کے پاس پیش کرنا ہو تو یہ وقت کا استعمال کر لیجئے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ موسم بارش کا ہے، بارش کا موسم ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بارش کے موسم کا استعمال کر لو، اختیار کر لو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنتانی ما ترادون الدعاء، 2 چیز اور 2 وقت ایسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت میں دعا کو رد نہیں کرتا۔ کون سی؟ النداء، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے وہ کون سا وقت؟ 2، ایک اذان کا وقت، جب اذان کا وقت ہوتا تو اذان کے جواب کے ساتھ ساتھ ہم دعا کریں تو اللہ قبول کر لیتا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَحْتَ الْمَطَرِ، جب آپ بارش کو دیکھیں تو فوری اللہ کے پاس اسی وقت، ایسا نہیں کہ آپ مسجد میں ہوں، ایسا نہیں کہ آپ اللہ کے پاس ہاتھ اٹھائیں، ایسا نہیں کہ ہم ایک سو ہو کر پراپر ہو کر وضو کر نہیں، جب بھی آپ دیکھو کہ بارش پڑ رہی ہے مسنون دعا پہلے پڑھ لو۔ کیا ہے مسنون دعا؟ اللہم صیبا نافعا۔ اللہ کے رسول جب بھی یہ دعا سکھاتے ہیں کہ اللہ جو بارش ہے اس بارش کو رحمت بنا کر، نفعدار بارش بنا کر ہم پر نازل فرما، اس کے بعد جو بھی دعا چاہے آپ کر لو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بھی ایک وقت ہے آپ کے دعاؤں کو قبول ہونے کا۔ اور اس کے بعد آخری ایک اہم وقت جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب کبھی آپ مرغے کی آواز کو، مرغے کی بانگ کو سنو تو اس وقت آپ کیا کرو؟ اللہ کے پاس دعا مانگو۔ چاہے آپ چلتے پھرتے ہو، گلی میں جا رہے ہو، روڈ میں جاتے، ہم جب بھی چلتے پھرتے ہیں آپ سنتے ہیں کہ مرغی آواز بانگ دے رہی ہے، فجر کے بعد ہو یا عصر کے بعد ہو، جب بھی مرغی بانگ دیتی ہے یعنی آواز نکالتی ہے، اس وقت آپ کیا کرو؟ اللہ کے پاس دعا مانگ لو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوعیت کو فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں فَإِنَّهَا رَأَتْ الْمَلَائِكَةَ، کیونکہ مرغی کیا دیکھتی ہے؟ اللہ کے ملائکہ کو نازل ہوتے ہوئے دیکھتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مرغی، یہ مرغا جب بانگ دیتے ہیں یوں ہی نہیں دیتے بلکہ ملائکہ کو آسمان سے نازل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو جب کبھی ملائکہ نازل ہوتے تو اللہ دعا کو قبول کرتا، ملائکہ آمین بھی کہتے۔ تو چاہیے کہ ہم ان اوقات کو اختیار کریں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اوقات ہیں، تو ان اوقات کو بھی ہم جانیں اور اس میں بالخصوص اللہ کے پاس دعا کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعا کو قبول کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دعا کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دعا کرنے کی توفیق دے اس کے ادب کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ جو بھی طریقہ بتایا اس طریقے سے دعا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔